جو 35 دن کے اندر پڑھی جا سکتی ہے، وہ آپ نے 8 سال کے اندر نہیں پڑھی تو آپ نے کیا پڑھا؟ اور وہ بھی کیا؟ قرآن، وہ بھی قرآن نہیں پڑھا۔ تو 35 دن کا کام ہے جو آپ 8 سال کیا، اس کے بعد کے 8 سال گزر جاتے اور نہیں پڑھتے۔ تو 35 دن کے اندر کوئی نور العرفان پڑھے گا؟ ٹھیک، اگلے 35 دن کے اندر کوئی خزائن العرفان پڑھے گا؟ ٹھیک، کتنی تفسیریں پڑھ لی آپ نے؟ 2، اور کتنے دنوں میں؟ 70 دن۔ اگر 70 دنوں میں آپ نے 2 تفسیریں پڑھ لی تو 8 سال میں آپ کو کتنا پڑھنا چاہیے؟ 8 سال میں آپ کو کتنا پڑھنا چاہیے؟ اور اگر آپ ایک ہی فن کو لے کے چلے، جیسے میں نے عرض کیا، ایک ہی فن کو لے کے چلے کہ آپ کہیں کہ مجھے تفسیر کے اندر ہی کام کرنا ہے، تو 8 سال کے اندر جب 2 تفسیریں آپ نے 70 دنوں میں پڑھ لی اور بقیہ آپ تفسیروں کو اس سے ڈبل ٹرپل، اس سے جو ہے وہ 4 گنا زیادہ دل لگا کے کر لے، تو 8 سال کے اندر تو میرے خیال میں آپ کوئی 16-17 تفسیریں تو پڑھ لیں گے۔ 8 سال میں 16-17 تفسیریں آپ پڑھ لیں گے۔ ان میں آپ لے لیں تفسیر خازن ہے، تفسیر جمل ہے، جمل علی الجلالین، اور معالم التنزیل ہے، قرطبی ہے، مظہری ہے۔ یہ وہ تفسیریں جو عام فہم سی ہیں، جن میں زیادہ دقیق بحثیں نہیں ہوتی۔ اگر آپ حقیقتاً محنت کریں، اگر آپ حقیقتاً محنت کریں اور تفسیر پر محنت کریں، تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ 8 سال کے اندر خزائن العرفان، نور العرفان، تفسیر خازن، تفسیر قرطبی، تفسیر مظہری، یہ 5 تفسیریں آپ بالاستیعاب انتہائی آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے کوئی بندہ دیکھا جس نے 5 تفسیریں پوری پڑھی ہوں؟ یہ والی جو میں نے عرض کی نہیں دیکھا ہوگا۔ تو اگر آپ، میرے خیال میں آپ سارے مل کے شروع کر دیں کہ درس نظامی کے اندر، یا 10 افراد بھی ایسے کہ جو یہ پڑھنا شروع کر دیں، تو 2 تفسیریں تو 70 دن میں ہمارے 6000 طلبہ سارے کے سارے ہی پڑھ سکتے ہیں، سارے کے سارے پڑھ سکتے ہیں۔ اور بقیہ طلبہ اپنی حسب استعداد اور اپنی حسب توفیق جو ان سے بن سکے وہ پڑھنا شروع کرے، تو میرے خیال میں کوئی ایسا طالب علم نہیں ہوگا جس نے 1 تفسیر، 2 تفسیر، 3 تفسیر، 4 تفسیر اور یا 5 تفسیریں نہ پڑھی ہوں۔ تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کا علمی مرتبہ کہاں پہنچے؟ جب آپ نے 4 مہینے کے اندر 30,000 حدیثیں پڑھی ہوئی ہوں گی اور 70 دنوں میں آپ نے 2 تفسیریں پڑھی ہوئی ہوں گی، تو وہ 2 حدیث کی شرح پڑھی ہوں گی اور یہ 2 تفسیریں پڑھی ہوں گی، اور بہار شریعت آپ نے 4 مہینے کے اندر پڑھی ہوگی، یہ سارا 1 سال کا کورس ہو گیا۔ یہ 1 سال سے تو کم بنا نا، یہ تو 6 مہینے بنے۔ 6 مہینے میں اگر آپ قرآن، حدیث اور فقہ ان کے اندر اتنا زیادہ مطالعہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی علمیت انتہا کو پہنچ جائے، تو اب آپ کو اور کیا چاہیے؟ لیکن وہی میں نے جو عرض کیا کہ ہوگا کرنے سے، ہوگا کرنے سے۔ ایک بھی طالب علم اس کے اوپر تجربہ کر لے، وہی ہوگا جو میں نے عرض کیا ہے کہ 6 مہینے کے اندر اندر یہ سب کچھ پڑھ کے فارغ ہو جائے گا۔ تو یہ ہے آپ کا مطالعہ، یہ ہے آپ کا خارجی مطالعہ۔ یہ خارجی مطالعہ بھی آ گیا اس کے اندر، بنیادی طور پہ یہ خارجی مطالعے میں بات ہی ہے ساری۔ تو یہ آپ کا خارجی مطالعہ۔ تو اگر آپ نے پڑھنا ہے تو پھر انسانوں کی طرح پڑھیں، پھر واقعی ایسا پڑھے کہ جیسا پڑھنے کا حق ہے۔ کوئی بھی کام کرے تو یہ لنگڑا لولا کام نہ کیا کرے، بالکل یہ لنجا ٹنڈا کام نہ کیا کرے کہ تھوڑا سا ادھر پڑھ لیا، تھوڑا سا ادھر پڑھ لیا۔ جو کام کرنا ہے اس میں آپ کو پورا ماہر ہونا چاہیے۔ ایک میں آپ کو مقولہ آج عرض کرتا ہوں، یہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا، بہت پسند آیا۔ مصنف نے کہا، اس نے کہا کہ اگر آپ جوتے گانٹتے ہیں، اگر آپ جوتے گانٹتے ہیں تو پورے شہر میں آپ جیسا جوتے گانٹنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ جوتے بھی گانٹتے ہیں تو پورے شہر میں آپ جیسا جوتے گانٹنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ بیان کرتے ہیں، اب یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اگر آپ بیان کرتے ہیں تو پورے شہر میں آپ جیسا بیان کرنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ حدیث پڑھتے ہیں تو شہر میں آپ سے بڑھ کے علم حدیث کا ماہر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ تفسیر پڑھتے ہیں
تو فن تفسیر میں آپ سے اوپر کوئی نہیں ہونا چاہیے. جس فن کو اختیار کرے اسے مضبوطی کے ساتھ اختیار کرے اور اس کو اس کے مرتبہ انتہا تک پہنچا کے چھوڑے. تو اگر اس جذبے اور اس ہمت کے ساتھ چلیں گے تو پھر آپ کا مثل نہیں ہوگا, پھر آپ کے برابر نہیں ہوگا. تو جس فن کو اختیار کریں اسے پوری مضبوطی کے ساتھ اختیار کریں, اسے مرتبہ کمال تک پہنچا کر چھوڑیں. اب ایک اور آپ کی جو ہے وہ تسلی کے لیے اور آپ کے لیے, آپ کی تفہیم کے لیے ایک اور چیز عرض کروں. آپ مطالعہ کرتے ہیں, مطالعہ کرنے کے اندر دو تین چیزیں ہیں, یہ اصول آپ کو بہت فائدہ دے گا. مطالعہ کرنے کے اندر دو صرف میں آپ کو باتیں عرض کرتا ہوں کہ جن کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا یہ بھی آپ کو ساتھ عرض کرتا ہوں. پہلے نمبر پر تو اپنے اوپر یہ لازم کر لیں کہ ہر ہفتے میں یعنی ہفتے میں ایک دن کوئی مستند ماہنامہ, یہ جو ماہنامے ہوتے ہیں نا منتھلی جو چھپتے, ماہنامے چھپتے, ہر مہینے کوئی تحقیقی رسالہ آپ ضرور مطالعہ کریں. ہر مہینے کوئی تحقیقی رسالہ آپ ضرور مطالعہ کریں. تحقیقی جو رسالہ 16 صفحے کا ہوتا ہے نا, یہ اصل میں 1600 صفحات کا نچوڑ ہوتا ہے. جو 16 صفحات کا رسالہ تھا یہ 1600 صفحات کا نچوڑ ہوتا ہے. ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھیں آپ, صرف ایک. سال کے اندر کتنے رسالے ہو گئے؟ 52. سال کے اندر 52 ہفتے ہوتے ہیں نا, تو ایک سال کے اندر 52 رسالے ہو گئے. آپ 2 کی چھٹی کر دیں, 50 پڑھ لیں آپ. ایک سال میں آپ نے 50 رسالے پڑھے. 8 سال کے اندر کتنے ہوئے؟ 400. تو آپ نے 8 سال میں کتنی تحقیقات پڑھی؟ 400 تحقیقات آپ نے پڑھی. اور ہر رسالہ ایک کتاب ہوتا ہے, ہر رسالہ ایک کتاب ہوتا ہے. تو آپ نے 8 سال کے اندر 400 کتابیں پڑھی. 8 سال میں آپ نے 400 کتابیں پڑھی. آپ درس نظامی سے فارغ ہوں گے تو گویا آپ نے 400 کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. اور اگر ایک رسالہ ایک بیان, ایک علمی بیان بنے, ایک رسالہ ایک علمی بیان بنے, تو 8 سال میں کتنے بیان ہوئے؟ 400. اور بقیہ حساب وہی لگا لیں جو پہلے میں نے بیان کیا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ 400 ہفتے آپ کے چلتے رہیں گے. تو یہ اگر ہر ہفتے صرف ایک رسالہ پڑھنے میں دیر کتنی لگتی ہے؟ رسالہ ہوتا ہے 16 صفحے, 20, 30, 40, 50. اور رسالہ اتنا بڑا نہیں ہوتا, اتنا صحیح ہوتا ہے, چھوٹے سے سائز کے اندر چھپتا ہے. وہ آپ نے پڑھنا شروع کیا تو یوں آپ کا جو ہے وہ 15-20 منٹ کے اندر اندر جو ہے 1 گھنٹے میں 1.5-2 گھنٹے کے اندر آپ نے رسالہ ختم کر دیا. اور یہ کب کرنا ہے؟ ہفتے میں ایک دن, پورے ہفتے میں ایک دن, ٹھیک, ایک یہ. دوسرے نمبر پہ آپ روزانہ 10 صفحے پڑھیں. مطالعہ آپ کا خارجی مطالعہ روزانہ 10 صفحے پڑھیں. سال کے اندر کتنے صفحے ہوئے؟ 365 دن ہوتے ہیں سال کے, ٹھیک. روزانہ 10 صفحے پڑھے تو آپ کے صفحات بنے 3650. 3650. اور 8 سال کے کتنے بنے؟ 8 سال کے آپ کے جو صفحات بنیں گے یہ تقریباً 30,000 کے قریب بنیں گے. 30,000 صفحات آپ کے درس نظامی کے درمیان, یہ بعد میں نہیں کہ جب آپ نے آگے چلنا, اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. درس نظامی ختم ہونے سے پہلے آپ 30,000 صفحات کا مطالعہ کر چکے ہوں گے, بشرطے کہ روزانہ صرف 10 صفحے پڑھ لیں. روزانہ صرف 10 صفحے پڑھ لیں. روزانہ 10 صفحے پڑھنا مشکل ہے. ایک صفحہ پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 2 منٹ, تقریباً 2 منٹ لگتے ہیں. ایک صفحہ پڑھنے میں 2 منٹ لگتے ہیں. تو 10 صفحے پڑھنے میں 20 منٹ. گویا روزانہ صرف آپ 20 منٹ دے دیں, صرف 20 منٹ دے دیں, تو درس نظامی سے جب آپ فارغ ہوں گے تو آپ 30,000 صفحات پڑھ چکے ہوں گے. یہ ہے 20 منٹ, اور آپ کر لیں 60 منٹ. جب 20 منٹ میں 30,000 صفحات ہیں تو 60 منٹ میں کتنے ہوئے؟ 90,000 صفحات. درس نظامی ختم کرنے سے پہلے, سند ملنے سے پہلے, فارغ التحصیل ہونے سے پہلے اگر آپ نے 90,000 صفحات پڑھ لیے ہوں گے, آپ بتائیے آپ کی معلومات کتنی ہوں گی؟ 90,000 صفحے والا کتنا بڑا عالم ہوگا؟ فتاوی رضویہ کے کتنے صفحے پتہ ہے؟ ایک جلد کے لگائیں 700 صفحے اور 30 جلدیں,
ایک جلد کے 700 اور 30 جلدیں کتنے ہوئے؟ 21,000. 21,000. اور اگر آپ نے روزانہ 1 گھنٹہ مطالعہ کیا اور 8 سال کے بعد آپ کے صفحے بنے 90,000 تو فتاوی رضویہ آپ کے مطالعے کا کتنا فیصد ہوا؟ 90,000 میں سے 21,000 صفحے فتاوی رضویہ کے ہیں، بقیہ آپ کا مطالعہ کیا ہو؟ فتاوی رضویہ ہی اگر آپ نے پورا پڑھا ہوا ہو تو آپ کا علم کتنا ہوگا، یہ تو آپ سمجھتے ہیں نا. فتاوی رضویہ پڑھ کے آپ کا علم کتنا ہوگا، اور جب آپ نے اس سے 4 گنا زیادہ پڑھا ہوگا تو آپ کا علم کتنا ہوگا. تو یہ ہے مطالعہ کرنے کا انداز کہ آپ صرف ایک مرتبہ نیت کر کے مطالعہ کرنا شروع کر دیں، اس کے بعد انتہا نہیں ہے آگے. تو جب درس نظامی ختم ہونے سے پہلے آپ کا اتنا مطالعہ ہوگا، اور اس کے بعد کہ جب مطالعے کا میدان کھل گیا آپ کے لیے اور اب آپ کے لیے مشکل ہی کوئی نہیں ہے، اب آپ جتنا چاہے مطالعہ کریں، وقت ہی وقت ہے آپ کے پاس، تو کیا مشکل ہے؟ 1 گھنٹہ جو گپے مارتے یہاں پر لگا دیں، 1 گھنٹہ جو بازاروں میں گھومتے یہاں پر لگا دیں، 1 گھنٹہ جو فضولیات میں گزارتے یہاں پر لگا دیں، 1 گھنٹہ جو بازار میں فضول گھومنے میں لگاتے وہ یہاں پر لگا دیں. تو 1 گھنٹہ دینے کے اندر اگر آپ کا اتنا مطالعہ ہو سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ ہے مطالعہ، اور یہ کوئی بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی. ایک میں 1 گھنٹہ مطالعہ کرنا پڑا، دوسرے کام کے اندر صرف چھٹیوں کو استعمال کرنا پڑا، تیسرے کام کے اندر تھوڑا سا اور استعمال کرنا پڑا. تو یہ صرف صحیح طریقے سے استعمال کیا تو یہ آپ کہاں سے کہاں پہنچے. اب اس کے علاوہ باتیں تو اور بھی بہت ساری اس کے حوالے سے میرے سامنے موجود ہیں. اب ایک چیز، اب کسی کا مطالعے میں دل ہی نہیں لگتا، جو اصل الاصول ہے کہ مطالعے کے اندر دل ہی نہیں لگتا، دل ہی نہیں کرتا پڑھنے کو. اب کیا کریں؟ پہلا تو یہ کچھ اور ہی کر لے. پھر جب مطالعے کو دل ہی نہیں کرتا پھر درس نظامی کیوں کر رہے ہیں؟ اور کر لے، کچھ کاروبار کرے، نوکری کرے، کوئی حلال روزگار تلاش کرے، تو پھر اور کچھ کر لے. جب مطالعہ نہیں کرنا، مطالعے کے بغیر درس نظامی تو پھر ایسا ہی ہے جب بغیر روح کے بدن